بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری کوٹھی کے اسرار، مصنف اگاتھا کرسٹی، مترجم ایم اشفاق۔ دوسری شب میں شاید ہی فراموش کر سکوں گا۔ پائرو خود ملامتی کا ایسا زبردست شکار ہو رہا تھا کہ مجھ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتا جاتا تھا اور اپنے آپ کو کوسے جا رہا تھا۔ وہ میری ذات سے بیگانہ اور میری باتوں سے بے خبر عالم بے خودی میں غرق تھا۔ مجھے میری خود ستائی کی سزا مل گئی ہے۔ میں اپنے آپ کو سب سے پر افضل اور اعلیٰ سمجھتا تھا۔ آج ایک ہارے ہوئے جواری سے کچھ زیادہ نہیں ہوں۔ پائرو نے کہا، نہیں نہیں، بے اختیار میری زبان سے نکل گیا۔ یہ قتل کس کی دماغی کاوشوں کا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ کون اس طرح کی بے نظیر دلیری دکھا سکتا ہے؟ میرا خیال تھا کہ میں نے قتل کا تدارک کر دیا ہے۔ میں نے قاتل تک کو خبردار کر دیا تھا۔ پائرو بولا، قاتل کو خبردار؟ میں نے کہا، میرے خدا، تم نہیں سمجھے؟ میں اس کی توجہ اپنی طرف نہیں دلا چکا تھا۔ میں نے اپنے شکوک کا اظہار سب پر کر دیا تھا۔ پائرو بولا، میں نے سوچا کہ اس طرح میں نے قتل کو پرخطر بنا دیا ہے۔ میں نے مس نک کے گرد ایک حد فاصل کھڑی کر دی ہے، مگر قاتل صاف بچ کر نکل گیا۔ دلیری کے ساتھ وہ میری آنکھوں میں دھول جھونک کر نکل گیا۔ ہر رکاوٹ، ہر بندش اور تمام لوگوں کی موجودگی کے باوجود وہ اپنا کام کر گیا، مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ میں نے یاد دلایا، وہ تو محض اتفاق تھا۔ میرے نقطۂ نظر سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ ایک انسانی جان ضائع ہوئی ہے ہسٹنگز۔ میرے لیے کون اور کس کا سوال غیر ضروری ہے، پائرو نے کہا۔ ٹھیک ہے، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں نے کہا۔ اگرچہ تمہارا کہنا صحیح ہے، مگر اس سے معاملہ اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے، 10 گنا زیادہ خراب، کیونکہ قاتل اب تک اپنی منزل سے اتنا ہی دور ہے جتنا کہ پہلے تھا۔ سمجھے میرے دوست؟ حالت اب بدل چکی ہے، معاملے نے سنگین صورت اختیار کر لی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نہیں 2 جانوں کی قربانی دینا ہوگی۔ پائرو بولا، تمہاری موجودگی میں یہ ممکن نہیں، میں نے پر یقین لہجے میں کہا۔ تمہیں اب تک مجھ پر بھروسہ ہے؟ اب تک اس بڈھے پر اعتماد ہے؟ تم نے مجھ میں نئی روح پھونک دی ہے۔ اب ہر کوئی پائرو شکست نہیں کھائے گا، اب اور کسی کی جان ضائع نہیں ہوگی۔ میں اپنی غلطی کو درست کروں گا، کیونکہ یقیناً مجھ سے غلطی ہوئی ہے، پائرو نے کہا۔ میرے خیالوں کی ترتیب میں ضرور کسی جگہ کوئی نقص ہے۔ میں بالکل نئے سرے سے کام شروع کروں گا، ہاں، پھر سے۔ اور اس بار وہ کہتا جا رہا تھا، کیا واقعی نک بکلی کی جان خطرے میں ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرے دوست، آخر میں نے اسے نرسنگ ہوم میں کس لیے بھیجا ہے؟ پائرو نے کہا۔ پھر وہ صدمہ؟ میں نے کہا۔ صدمہ؟ صدمے کا علاج تو گھر پر بھی ہو سکتا ہے، نرسنگ ہوم کوئی تفریح کی جگہ تو ہے نہیں۔ میں نے اسے صرف حفاظت کے خیال سے بھیجا ہے، اور ڈاکٹر کے ذریعے ایسا انتظام کیا ہے کہ مس نک کے عزیز ترین دوست بھی اس سے ملنے نہیں پائیں گے، صرف میں اور تم ہی اس سے مل سکیں گے۔ ملاقاتیوں سے کہہ دیا جائے گا کہ ڈاکٹر کی اجازت نہیں ہے، پائرو بولا۔ ہاں، صرف، میں نے کہنا چاہا۔ صرف کیا ہسٹنگز؟ پائرو بولا، یہ بہانہ غیر معینہ مدت تک تو چل نہیں سکتا۔ میں بولا، تم صحیح کہتے ہو، مگر اس طرح ہمیں ذرا دم لینے کا موقع تو ملتا ہے۔ تم سمجھتے ہو نا کہ میری تفتیش کا عمل بدل گیا ہے، پائرو بولا۔ کس طرح؟ پہلے ہمارا کام مس نک کا تحفظ تھا، اب ہمارا کام آسان ہو گیا ہے۔ اب ہمارا کام صرف قاتل کی گرفتاری ہے، پائرو بولا۔ تم اسے آسان کہتے ہو؟ میں نے کہا۔ یقیناً یہ آسان ہے، جیسا کہ میں نے تمہیں پہلے کہا تھا، قاتل کا نام اس جرم سے وابستہ ہو چکا ہے، وہ اب کھلے بندوں میدان میں آ گیا ہے، پائرو بولا۔ تمہاری رائے میں پولیس صحیح راستے پر نہیں ہے نا؟ پولیس کا خیال ہے کہ اس کام میں کسی پاگل خونی کا ہاتھ ہے، میں نے کہا۔ مجھے کامل یقین ہے کہ یہ حقیقت نہیں، پائرو بولا۔ تم سمجھتے ہو کہ، میں نے کہنا چاہا، اور میں خاموش ہو گیا، مگر پائرو نے میرا جملہ پورا کر دیا۔ قاتل مس نک کے دائرے احباب میں شامل ہے؟ ہاں میرے عزیز، یہی میرا اندازہ ہے، پائرو بولا۔ مگر گزشتہ رات کے واقعے سے تو تمہارا اندازہ غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم لوگ سب یکجا تھے، اور، میں نے کہنا چاہا۔ اس نے بات کاٹتے ہوئے کہا، کیا تم قسم کھا کر کہہ سکتے ہو کہ کوئی بھی ہم سے جدا نہیں ہوا؟ کسی ایک فرد کا بھی نام بتاؤ جس کے بارے میں تم یقین سے کہہ سکتے ہو
کہ وہ تم سے ایک لمحے کے لیے بھی الگ نہیں ہوا؟ پائرو نے کہا۔ نہیں، میں نے نحیف آواز میں جواب دیا۔ میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہمارے گرد اندھیرا تھا اور سبھی چل پھر رہے تھے۔ میں نے مختلف اوقات میں مسز رائس، لازرس، کرافٹ، واز اور تمہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا۔ پائرو نے سر ہلا دیا۔ بالکل ٹھیک، معاملہ صرف چند منٹوں کا تھا۔ دونوں لڑکیاں اٹھ کر گھر کے سمت جاتی ہیں۔ قاتل بھی چپکے سے کھسک جاتا ہے اور میدان کے بیچ میں جو انجیر کا درخت ہے اس کی آڑ میں اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتا ہے۔ جب اس کے خیال میں مس نیک بکلی کھڑکی کے راستے باہر آتی ہے اور اس کے گز بھر قریب سے گزرتی ہے تو وہ یکی بعد دیگرے 3 فائر کرتا ہے۔ 3؟ میں نے کہا۔ ہاں 3۔ وہ اس بار معاملے کو اتفاق پر چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے جسم پر 3 گولیوں کے نشان تھے۔ پائرو نے کہا۔ طریقہ خطرناک تھا، کیوں؟ میں بولا۔ اس کے حق میں ایک گولی جس قدر پرخطر ثابت ہو سکتی تھی اس سے یہ طریقہ کم خطرناک تھا۔ ماؤزر پستول سے اول تو تیز آواز نہیں نکلتی، دوسری بات یہ کہ اس کی آواز آتش بازی سے مشابہ ہے۔ پائرو بولا۔ پستول تمہیں ملا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اور یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ کوئی اجنبی ان حادثوں کا ذمہ دار نہیں۔ اس بات پر تو ہمارا اتفاق ہے نا کہ مس بکلی کا پستول صرف اسی وجہ سے چرایا گیا تھا کہ واردات قتل کو خودکشی کی صورت دے دی جائے۔ پائرو نے کہا۔ ہاں، میں بولا۔ کیا صرف چوری کی یہی وجہ نہیں؟ مگر اب جیسا کہ تمہیں خود معلوم ہے کہ خودکشی کا بہانہ پیش نہیں کیا گیا ہے۔ قاتل جانتا ہے کہ ہم لوگ اس کے دامے فریب میں آنے والے نہیں۔ اسے پتا ہے کہ ہمیں کن باتوں کا علم ہے۔ پائرو بولا۔ غور کرنے پر پائرو کے اخذ کردہ نتائج کو ماننا پڑا۔ تمہارے خیال میں اس نے پستول کا کیا کیا ہوگا؟ پائرو نے شانے کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ اس کے متعلق کچھ کہنا مشکل ہے، مگر یہ سمندر پستول چھپانے کے لیے بے حد کارآمد ہے۔ زور سے ہاتھ گھما کر پھینکو اور پستول تہے آب۔ مگر اس بارے میں وثوق سے کچھ کہنا مشکل ہے، مگر میں اگر قاتل ہوتا تو یہی کرتا۔ اس کی حقیقت افروز باتوں سے مجھ پر کب کبھی طاری ہو گئی۔ تمہارے خیال میں کیا قاتل پر یہ بات ظاہر ہو گئی ہے کہ اس نے غلط عورت کو قتل کر دیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے یقین ہے کہ اب تک اسے اپنی غلطی کا پتہ نہیں چلا۔ پائرو نے سختی سے کہا۔ ہاں، یہ حقیقت اس کے لیے تازیانہ سے کم نہ ہوگی اور اپنے حواس بجا رکھنا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ پائرو بولا۔ اس وقت مجھے مس بکلی کی نوکرانی ایلن کا عجیب و غریب رویہ یاد آیا۔ میں نے پائرو کو اس کے نوکھے ڈھنگ کے تمام حالات بتا دیے۔ پائرو نے اس واقعے سے کافی دلچسپی کا اظہار کیا۔ اس نے حیرانی کا اظہار کیا۔ کیوں؟ عجیب بات ہے، واردات قتل بذات خود اس کے لیے حیران کن نہیں تھی۔ ہاں، دال میں کچھ کالا ہے جسے ہمیں صاف کرنا پڑے گا۔ یہ ایلن کون ہے؟ اس قدر مطیع اور حلیم، کیا ممکن ہے کہ اسی نے؟ اور پائرو خاموش ہو گیا۔ اگر تم پچھلے حادثوں کو بھی اسی کی فہرست میں شامل کر لیتے ہو، میں نے کہا، تو یہ عورت کا کام نہیں کہ پہاڑ سے چٹان کو کھسکا دے۔ تمہارا خیال صحیح نہیں، چٹان بآسانی دھکیلا جا سکتا ہے۔ پائرو بولا۔ وہ ایسے ایسا کمرے میں ٹہلتا رہا۔ ہر وہ فرد جو پچھلی شب آخری کوٹھی میں تھا شک و شبے سے بری نہیں ہو سکتا، مگر وہ مہمان نہیں۔ میرا یہ خیال نہیں کہ قاتل ان میں سے کوئی تھا، کیونکہ مس نک کی ان سے معمولی صاحب سے سلامت تھی، اور بس۔ پائرو بولا۔ چارلز والز وہاں پر موجود تھا؟ میں نے کہا۔ ہاں، ہم اسے فراموش نہیں کر سکتے۔ عزوِ دلائل وہ دائرۂ شک سے باہر نہیں۔ پائرو نے کہا۔ اس نے مایوسانہ انداز میں میرے سامنے پڑی ہوئی کرسی پر خود کو گرا دیا۔ عجیب بات ہے کہ اس معاملے میں ہر بات کی ٹانگ ٹوٹتی ہے، تو اسباب جرم پر اگر جرم کو سمجھنا ہے تو ہمیں پہلے مقصد جرم کو معلوم کرنا پڑے گا، اور یہی وہ مقام ہے ہسٹنگز جہاں میری سوجھ بوجھ عاجز ہے۔ کسی کے پاس مس نک کو ختم کرنے کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس باب میں نے خلاف عقل باتوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا، بلکہ میں ہرکولی پائرو نے تصور کے معیوب حد کو پہنچنے میں بھی شرم اور جھجک محسوس نہیں کی۔ میں نے عذرائیں جاسوسی ناولوں کی ذہنیت اختیار کر لی ہے۔ مس بکلی کا دادا بوڑھا نک، وہ جس کے متعلق مشہور ہے کہ اس نے اپنی تمام دولت جوئے پر بھینٹ چڑھا دی تھی، کیا سچ مچ اس نے ایسا ہی کیا تھا؟ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا، کیا برخلاف اس کے اس نے تمام دولت کو کسی محفوظ مقام میں چھپا دیا ہے؟ کہیں یہ دولت آخری کوٹھی میں تو پوشیدہ نہیں؟ اسی مقصد کو سامنے رکھ کر جس کے لیے میں بے حد شرمندہ ہوں،
میں نے مس نک سے دریافت کیا تھا کہ کسی نے آخری کوٹھی خریدنے کی پیشکش کی تھی یا نہیں۔ پائرو بولا، جانتے ہو پائرو، میں تو تمہاری باتوں کو روشن خیالی کا بہترین نمونہ کہوں گا۔ ممکن ہے تمہاری باتوں میں کچھ صداقت بھی ہو، میں نے کہا۔ پائرو کے منہ سے گڑاہٹ کی آواز نکلی۔ تم یہی کہو گے، مجھے معلوم ہے، ایسی باتیں تمہاری رومان پرور باتوں کو زیادہ متاثر کرتی ہیں۔ دفینہ، ہاں، تم یقیناً اس خیال سے لطف اندوز ہوگے، پائرو بولا۔ کیوں نہیں، میں نے کہا۔ اس لیے میرے دوست کہ اکثر حالتوں میں معمولی تشریح ہی زیادہ قرین قیاس ہوا کرتی ہے۔ خیر، نک کے والد کے متعلق میں بہت ہی گھناؤنے خیالات سے کھیلتا رہا ہوں۔ یہ تم جانتے ہو کہ وہ ایک سیاح تھا۔ فرض کرو کہ وہ جواہر جو کسی دیوتا کی آنکھ تھا اور اب حاسد پجاری اس کی تلاش میں ہیں۔ ہاں، میں ہرکولی پائرو اس حد کو پہنچ چکا ہوں۔ اس کے والد کے متعلق اور بھی کئی خیالات سنجیدہ اور قرین قیاس میرے دل میں پیدا ہوئے۔ کہیں اس نے دوران جہاں گردی دوسری شادی تو نہیں کی؟ کیا چارلز واس سے بھی زیادہ کوئی قریبی وارث ہے؟ مگر دوبارہ گھوم کر پھر ہمارے سامنے وہی دشواری کھڑی ہو جاتی ہے کہ ورثے میں پانے کے لیے کوئی بھی قیمتی چیز نہیں۔ میں نے بھی کسی امکان کو نظر انداز نہیں کیا، حتیٰ کہ مس کا اتفاقی اشارہ جس میں اس نے مسٹر لارزس کی پیشکش کا ذکر کیا تھا اسے بھی میں نے نظر انداز نہیں کیا۔ تمہیں یاد ہے کہ اسے 50 پاؤنڈ میں اس کی دادا کی تصویر خریدنی چاہی تھی۔ میں نے سنیچر کے دن ٹیلی گرام دے کر ایک ماہر کو بلوایا تھا کہ وہ آ کر تصویر کی صحیح قیمت بتائے۔ اسی شخص کے متعلق میں نے مس نک کو خط لکھا تھا۔ فرض کرو کہ اس تصویر کی قیمت 1000 پاؤنڈ ہو۔ پائرو نے کہا، تمہارا مطلب یہ تو نہیں کہ لازرس جیسے صاحب دولت؟ میں نے کہنا چاہا، کیا وہ امیر ہے؟ ظاہرداری کی کوئی چیز نہیں۔ ممکن ہے کہ اس نمائشی شان کی بنیاد ہی کھوکھلی ہو۔ پھر کوئی کیا کرے گا؟ راستے میں نکل کر اپنی سیاہ بختی کا ڈھنڈورا پیٹے گا؟ نہیں، بلکہ وہ نئی گاڑی خریدے گا اور کچھ زیادہ ہی اسراف پر اتر آئے گا، کیونکہ نمائش ہی سب کچھ ہے، پائرو نے کہا۔ ہاں، مجھے پتا ہے، اس نے میرے احتجاج کا تدارک کرتے ہوئے اپنا بیان جاری رکھا۔ میری باتیں حقیقت سے دور ہیں، مگر اتنی دور ازکار بھی نہیں جس قدر کہ حاسد پجاری اور دفینے کا خیال تھا۔ بہرحال لازرس کا واقعہ پیش آمدہ حالات کے عین مطابق ہے۔ ہم لوگ کسی بات کو بھی جو ہمیں حقیقت حال کے قریب لے کر جائے نظر انداز نہیں کر سکتے، پائرو کہتا رہا۔ ٹیبل پر پڑی ہوئی چیزوں کو اس نے احتیاط سے سیدھا کیا۔ جب اس نے دوبارہ بولنا شروع کیا تو اس کا لہجہ سخت اور پر اطمینان تھا۔ مقصد، آؤ اس پر اطمینان سے ہم بحث کریں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قتل کرنے کی کتنی وجوہات ہو سکتی ہیں، کیونکہ ایک انسان دوسرے انسان کے خون کا پیاسا ہو سکتا ہے۔ وہ بولا، اس وقت ہمیں قاتلانہ پاگل پن سے بحث نہیں، کیونکہ مجھے یقین پختہ ہے کہ ہمارے معاملے کا حل اس میں نہیں۔ ایسا قتل بھی جو وقتی اشتعال کی بنا پر کیا جائے ہماری بحث سے خارج ہے، کیونکہ یہ سفاکانہ تدبیر کا نتیجہ ہے۔ پھر کون سی وجوہات ایسے قتل کی محرک ہو سکتی ہیں؟ پہلی وجہ نفع ہے۔ کون ہے جسے مس بکلی کی موت سے فائدہ پہنچے گا، خواہ وہ بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ؟ اس فہرست میں چارلز واس کا نام صفحے اول ہے۔ اسے ایک جائیداد جس کی مالی نقطہ نظر سے کوئی حیثیت نہیں ورثے میں ملتی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ مکان کی رقم ادا کر کے اپنی اراضی پر چھوٹے چھوٹے بنگلے بنا کر کچھ مالی منافعت حاصل کر لے۔ اگر اس مکان سے ذرا برابر بھی اس کے دل میں محبت ہوتی تو یقیناً اس مکان کی ضرور کوئی قدر و منزلت اس کی نظروں میں ہوتی، اور اس جذبے کی شدت بعض حالتوں میں سنگین جرم کے ارتکاب کا باعث ہوتی ہے۔ مگر مسٹر واس کے معاملے میں مجھے کوئی شک انگیز بات نظر نہیں آئی۔ دوسرا فرد جسے مس بکلی کی موت سے ذرا بھی فائدہ پہنچے گا وہ اس کی سہیلی بیگم رائس ہے، لیکن اسے بہت ہی قلیل رقم ملے گی۔ ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا شخص جسے نک کی موت سے فائدہ پہنچے نظر نہیں آتا۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ نفرت یا پھر محبت، جسے نفرت کا رنگ اختیار کر لیا ہے، تکثیر محبت۔ اس باب میں بیگم کرافٹ کی باتیں کہ چارلز واس اور کمانڈر چیلنجر دونوں اس کی محبت کے اسیر ہیں ہماری رہنمائی کرتی ہیں، پائرو کہہ رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم لوگوں نے خود اس کرشمے کو دیکھا ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، ایسا لگتا ہے جیسے یہ اپنے دل کو جیب میں لیے پھرتا ہے، ہمارا ایماندار جہازی، اور دوسرے کے متعلق ہمیں مسز کرافٹ کی باتوں پر بھروسہ کرنا پڑے گا۔ اچھا، اگر چارلز واس نے محسوس کیا کہ اسے اس کے حق کے جائز حق سے محروم کیا جا رہا ہے تو کیا وہ اس قدر غصہ ہو سکتا ہے کہ مس نک کو جان سے مار دے؟
بجائے اس کے کہ اسے کسی اور کی زینت شب بنتے دیکھے؟ پائرو نے کہا۔ یہ سننے میں تو بڑا سنسنی خیز معلوم ہوتا ہے، میں نے غیر یقینی لہجے میں کہا۔ اگر تم اسے غیر انگریز کہو تو میں ماننے کو تیار ہوں، مگر انگریزوں کے بھی جذبات ہوتے ہیں۔ واز جیسا آدمی تو بے حد جذباتی ہوا کرتا ہے، اور پھر وہ ایک جذباتی گھٹن کا شکار نوجوان ہے۔ وہ ایسا انسان ہے جو بآسانی اپنے دل کی باتیں زبان پر نہیں لاتا۔ ایسے لوگوں کا جوش بہت تیز ہوا کرتا ہے۔ جذباتی وجوہات کی بنا پر میں کبھی بھی کمانڈر چیلنجر پر قتل کا شک نہیں کروں گا۔ نہیں، وہ اس طرح کا آدمی ہی نہیں، مگر چارلز واز ہاں ممکن ہے۔ جرم کی تیسری وجہ ہو سکتی ہے حسد۔ میں نے اس کو نفرت سے الگ رکھا ہے، کیونکہ حسد کے لیے ضروری نہیں کہ وہ جتنی جذبے کی زیر نگی ہو، مگر رشک ملکیت یا رشک برتری ایسا جذبہ ہے جسے تمہارے شیکسپیئر اعظم کے یاگو کو نہایت عیارانہ جرم کرنے پر اکسایا۔ پائرو نے کہا۔ عیارانہ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اس لیے کہ اسے دوسروں کے ذریعے اپنا کام نکالا تھا۔ زمانہ حال ہی میں تم کو کئی ایسی مثالیں ملیں گی جس میں مجرم کو چوڑیاں صرف اس لیے نہیں پہنائی جا سکیں کہ اس نے کسی بھی جرم کا ارتکاب خود نہیں کیا تھا۔ خیر، یہ موضوع اس وقت بحث طلب نہیں۔ کیا رشک و حسد خواہ کسی بھی قسم کا ہو ایسے جرم کا باعث ہو سکتا ہے؟ کسی کے دل میں مس نک کے خلاف رقابت کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے؟ کوئی اور عورت ہمارے علم میں تو صرف بیگم رائس ہی کی ذات ہے، اور جہاں تک ہمیں معلوم ہے دونوں بالکل رقابت نہیں۔ اس کے باوجود ممکن ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی بات ہو۔ آخری وجہ ہے خوف۔ کیا مس نک کے قبضے میں کسی کا کوئی راز ہے؟ کیا وہ کوئی ایسی بات سے واقف ہے جو اگر ظاہر ہو جائے تو کسی کی زندگی تباہ کر دے؟ اگر یہ بات سچ ہے تو پھر میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس حقیقت سے مس نک خود ناواقف ہے۔ اگر یہ ممکن ہے تو پھر جان لو کہ ہماری مشکلات میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ نادانستہ طور پر اس راز سے واقف ہے اور اس پر ہمارے سامنے کوئی روشنی نہیں ڈال سکتی۔ پائرو نے کہا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ فی الحال تو یہ صرف قیاس ہی قیاس ہے۔ میں اس پر زور صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ اور کوئی قابل قبول وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ جب سارے ممکنات خارج ہو جائیں تو انسان آخری ممکن صورت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے چونکہ اور کوئی بات ممکن نہیں اس لیے یہی صورت ٹھیک ہوگی۔ پائرو نے کہا۔ وہ کافی عرصے تک خاموش بیٹھا سوچتا رہا۔ آخرکار وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آیا اور کاغذ اپنی طرف کھینچ کر لکھنے لگا۔ تم کیا لکھنے بیٹھ گئے ہو؟ میں نے پوچھا۔ میرے دوست، میں ایک فہرست تیار کر رہا ہوں۔ یہ فہرست ان لوگوں کی ہے جو مسنک کے ساتھ رہتے ہیں، اور اسی فہرست میں اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو قاتل کا نام شامل ہونا چاہیے۔ پائرو نے کہا۔ وہ تقریباً 20 منٹ تک بیٹھا خامہ فرسائی کرتا رہا۔ لکھ چکنے کے بعد اس نے کاغذ میرے حوالے کر دیا۔ ذیل میں اس کی تحریری نقل پیش کی جاتی ہے۔ الف ایلن، بے اس کا باغبان شوہر، پے ان کا لڑکا، تے مسٹر کرافٹ، پھر مسز کرافٹ، بیگم رائس، مسٹر لازرس، کمانڈر چیلنجر، مسٹر چارلز واز، اور آخر میں کوسچن مارک۔ اس کے بعد پائرو نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہوا تھا۔ سب سے پہلے ایلن کے بارے میں۔ جرم سرزد ہونے کے بعد اس کا رویہ مشکوک تھا۔ حادثات کو ظہور میں لانے کا ذری موقع اسے حاصل تھا، اور پھر پستول سے یہ بے خبر بھی نہیں ہو سکتی۔ مگر یہ ممکن نہیں کہ گاڑی کے انجن میں اس نے خرابی پیدا کی تھی، کیونکہ ایک تو مشینری کو سمجھنا اور دوسرے جرم کی نوعیت اس کی دماغی سطح سے بالا ہے۔ اگر قاتلہ یہی ایلن ہے تو مقصد جرم ظاہر نہیں، ممکن ہے کہ جرم کسی قدیم بغض کا نتیجہ ہو۔ نوٹ: اس کی گزشتہ زندگی اور مسنک کے ساتھ تعلقات تفتیش طلب ہیں۔ بے ایلن کا شوہر۔ مندرجہ بالا رائے اس پر بھی مسابقت رکھتی ہے۔ اغلب ہے کہ گاڑی اسی نے خراب کی ہو۔ نوٹ: اس سے ملاقات کرنی چاہیے۔ بے ان کا بچہ، یہ جرم کے قابل نہیں۔ نوٹ: اس کی ملاقات سے نئے انکشافات ہو سکتے ہیں۔ تے مسز کرافٹ، مسٹر کرافٹ۔ شک انگیز بات صرف اتنی ہے کہ ہماری اس سے ملاقات اس وقت ہوئی جب وہ مس نک کی خوابگاہ کے زینے کو طے کر رہا تھا۔ اس کی موجودگی کی وجوہات قابل یقین ہیں، مگر عین ممکن ہے کہ ان کا سچائی سے دور کا بھی تعلق نہیں ہو۔ پچھلی زندگی تاریکی میں ہے۔ ٹے مسز کرافٹ۔ کوئی قابل ذکر بات نہیں،
مقصد جرم بھی ظاہر نہیں۔ سے بیگم رائس، ارتکاب جرم کے سارے مواقع حاصل تھے۔ اسی کے کہنے پر مس نک کوٹ لانے گئی تھی۔ اس نے پوری کوشش کی کہ لوگوں میں یہ خیال پیدا کیا جائے کہ نک بکلی دروغ گو ہے۔ حادثوں کے متعلق اس کا بیان قابل یقین نہیں۔ جب یہاں حادثے رونما ہو رہے تھے اس وقت وہ ٹاؤن اسٹاک میں نہیں تھی۔ سوال ہے کہ پھر وہ کہاں تھی؟ مقصد جرم مالی منفعت بہت ہی معمولی، حسد امکان موجود ہے مگر وجہ ظاہر نہیں، خوف ممکن ہے مگر وہ وجہ ظاہر نہیں۔ نوٹ: نک بکلی سے گفتگو کرنی چاہیے، ممکن ہے وہ کچھ روشنی ڈال سکے، ہو سکتا ہے معاملہ مسز رائس کی شادی سے تعلق رکھتا ہو۔ جی مسٹر لارزس، مشکوک حالات: 1. ارتکاب جرم کے عام مواقع۔ 2. تصویر کی خریداری کی پیشکش۔ 3. مسز رائس کے بیان کے مطابق لازرس کا کہنا ہے کہ گاڑی کے بریک میں کوئی خرابی نہ تھی۔ 4. ممکن ہے جمعے سے قبل وہ کہیں آس پاس ہی ہو۔ مقصد جرم کچھ بھی نہیں، اگر تصویر کے منافع کا خیال نہیں، خوف معلوم نہیں۔ نوٹ: ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ وہ سینٹ لو آنے سے قبل کہاں تھا۔ ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ ارون لارزس اینڈ سنس کی مالی حالت کیسی ہے۔ 6. کمانڈر چیلنجر، مشکوک حالات کچھ نہیں، پچھلے ہفتے وہ قرب و جوار میں تھا، اس لیے حادثوں کے عمل میں لانے کا موقع خوب تھا۔ قتل کے آدھا گھنٹے بعد آیا تھا۔ مقصد جرم کچھ نہیں۔ ہے چارلز واز، مشکوک حالات: جس وقت قاتلانہ حملہ ہوا اس وقت ہی اپنے آفس سے غیر حاضر تھا، اس کے لیے موقع سازگار تھا۔ آخری کوٹھی کی فروخت کے متعلق اس کا بیان مشکوک ہے، نک کے پستول سے یقیناً وہ واقف ہوگا۔ مقصد جرم کچھ پتہ نہیں، نفع بے حد معمولی، محبت یا نفرت ممکن ہے، خوف نہیں۔ نوٹ: معلوم کرنا ہے کہ مکان کس کے پاس رہن ہے۔ واز کی کمپنی کی مالی حالت کیسی ہے؟ خے کوسچن مارک، کسی اجنبی کا اس معاملے میں ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ممکن ہے تو پھر یقیناً اس کا تعلق الف ٹے اور سے میں سے کسی کے ساتھ ہے۔ خے کی موجودگی سے بعض ناقابل فہم پہلو پر روشنی پڑے گی، جیسے جرم کی خبر سن کر ایلن کا بجائے تعجب کے اطمینان کا اظہار کرنا۔ 2. مسٹر اور مسز کرافٹ کے قیام کی وجوہات۔ 3. ممکن ہے کہ مسز رائس کے خوف یا حسد کی بنا ابھی ظاہر ہو جائے۔ میں خط پڑھتا رہا، پائرو مجھے گھورتا رہا۔ میرا طریقہ کار بالکل انگریزوں جیسا ہے نا؟ اس نے فخر سے کہا۔ میری انگریزیت تقریر سے زیادہ تحریر میں نمایاں نظر آتی ہے، وہ بول رہا تھا۔ تمہاری یہ کوشش قابل ستائش ہے، میں نے پرجوش لہجے میں کہا۔ اس طرح تم نے معاملے کے تمام پہلوؤں کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ ہاں، اس نے سوچتے ہوئے کہا، مگر ایک نام صرف ایک آنکھوں میں کھٹک رہا ہے، چارلز واز۔ اس کو سب سے بہتر مواقع حاصل رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے صرف 2 مقاصد جرم کا انتخاب کیا ہے۔ پیارے، اگر یہ فورسٹ ریس کے گھوڑوں کی ہوتی تو واز یقیناً سب کا پسندیدہ گھوڑا ہوتا، پائرو نے کہا۔ واقعی وہ سب سے زیادہ شک و شبے کی گرداب میں پھنسا ہوا ہے، میں نے کہا۔ تم میں ہسٹنگز یہ عیب ہے کہ تم سب سے دور از قیاس شخصیت کو فوقیت دیتے ہو، اور یہ جاسوسی ناولوں کے مطالعے کا نتیجہ ہے۔ حقیقی زندگی میں قرین قیاس لوگ ہی جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، پائرو نے کہا۔ کہیں تمہارا یہ خیال تو نہیں کہ اس بار معاملہ کچھ ایسا ہی ہے؟ میں نے پوچھا۔ صرف ایک بات میرے اس خیال کے خلاف ہے، ارتکاب جرم میں دلیری و بے خوفی شروع سے یہ حقیقت نمایاں رہی ہے، اور صرف اسی بنا پر میں کہتا ہوں کہ مقصد جرم عیاں نہیں ہو سکتا۔ پائرو بولا۔ ہاں، تم یہ بات کہہ چکے ہو، میں نے کہا، اور میں دوبارہ اسے دہراتا ہوں۔ پائرو بولا۔ اس نے اچانک اٹھ کر کاغذ کو مٹھیوں میں دبا کر گولی بنا لی اور اسے زمین پر پھینک دیا۔ نہیں، اسے میرے احتجاج کے جواب میں کہا، اس فورسٹ پر میری ساری کوشش رہے گا گی، مگر میرا دماغ بالکل صاف ہو گیا ہے۔ نظم اور ترتیب یہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے، اور دوسری سیڑھی، ہاں میں بولا، دوسری سیڑھی ہے نفسیات انسانی، دماغ کے خاکی مادوں کا صحیح استعمال۔ میرا خیال ہے کہ اب تم سو جاؤ، پائرو بولا۔ نہیں، اگر تم نہیں سوتے تو میں بھی نہیں سوؤں گا، میں نے کہا۔ میرے عزیز، تو میرے سوچنے میں کوئی مدد کرنے سے تو رہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم آرام کرو، کیونکہ میں جا کر تمام پہلوؤں پر غور کرنا چاہتا ہوں۔
पायरो बोला। मैं फिर भी राजी ना हुआ। मुमकिन है तुम्हें तबादला ख्याल की जरूरत पेश आए, मैंने कहा। अच्छा, वफादारी तुम पर है, अगर बराए मेहरबानी कम से कम इस कुर्सी पर बैठ जाओ। पायरो के इस मशवरे को मैंने कबूल कर लिया। कुछ देर बाद कमरा मुझे डूबता और उभरता हुआ मालूम होने लगा। आखिरी बात जो मुझे याद है वो पायरो का झुककर जमीन से कागज उठाना और उसे रद्दी की टोकरी में डालना था, और उसके बाद मैं सो गया। जब मैं जागा तो दिन निकल चुका था। पायरो अब तक बुत बना बैठा हुआ था, जहां पिछली शब मैंने उसे देखा था, मगर उसके चेहरे का रंग बदला हुआ था। उसकी बिल्ली की सी सब्ज आंखें चमक रही थीं। मैंने उठने की कोशिश की, मगर मेरा सारा बदन फोड़े की तरह दुख रहा था। कुर्सी पर सोना किसी उम्र में काबिल सताइश नहीं, मगर कुर्सी पर सोने का एक बेहतरीन नतीजा ये निकला कि मेरा दिमाग बिल्कुल चाकू चौबंद था। पायरो, तुमने कोई नतीजा अखज़ किया? मैंने पूछा। उसने सर हिलाया और कुर्सी पर हाथ मारता हुआ मेरी तरफ झुका। हस्टिंग्स, मेरे 3 सवालों का जवाब दो। नंबर 1, मिस निक को बेख्वाबी की शिकायत क्यों है? नंबर 2, इसे स्याह रंग के फ्रॉक की क्या जरूरत थी, जबकि वो इसका पसंदीदा रंग भी नहीं? नंबर 3, ये कहने की क्या वजह है कि मैं अब जीना नहीं चाहती, मुझे बखुशी मौत मंजूर है? और मैं हैरानी से उसे देखने लगा, क्योंकि ये सवालात दूर असकार थे। चुप क्यों हो हस्टिंग्स? मेरे सवालों का जवाब दो, पायरो ने कहा। अच्छा, तो सुनो। पहले सवाल के मुतालिक मिस निक ने कहा था कि आजकल वो कुछ परेशान है। मैंने कहा, बहुत खूब, मगर किस चीज ने उसे परेशान कर रखा था? पायरो ने पूछा। अब रहा स्याह फ्रॉक का सवाल। तो हर आदमी तब्दीली पसंद करता है, मैंने कहा। शादीशुदा होने के बावजूद तुम औरतों की नफ्सियात से वाकिफ नहीं। अगर किसी औरत को यह मालूम हो जाए कि खास रंग उसके हुस्न को निखारने की बजाय बदनुमा कर देता है, तो वो कभी इसका इस्तेमाल नहीं करेगी, पायरो ने कहा। तुम्हारे आखिरी सवाल का जवाब यह है कि इस खौफनाक हादसे के बाद ऐसे अल्फाज ज़बान पर लाना फितरत इंसानी के ऐन मुताबिक है, मैंने कहा। नहीं प्यारे, इसकी बातें फितरी नहीं थी। अपनी बहन की मौत पर दहशतज़दा होना और खुद को उसके लिए लानत मलामत करना फितरी हो सकता है, मगर उसने जो रवैया इख्तियार किया वो फितरी नहीं। उसने जिंदगी से जिस बेजारी का इजहार किया, इससे ऐसा लगता था जैसे जीने से नफरत हो गई हो उसे। उसके कबल उसने इस नफरत का इजहार कभी नहीं किया था। वो निडर थी, हाँ, वो खतरात का मजाक उड़ाती थी, हाँ, और फिर उसके दिल में डर पैदा हो गया। वो इसलिए खौफजदा थी कि जिंदगी हसीन थी और उसके दिल में जीने की उमंग। मगर तुम ये नहीं कह सकते कि वो जीने से उकता चुकी थी। खाने से कबल तक उसकी ये हालत नहीं थी। यहां से उसमें एक नफ्सियाती तब्दीली पैदा होती है, और ये काबिल तवज्जो बात है। वो क्या सबब था जिसने उसमें ये तब्दीली पैदा की? पायरो ने कहा। मैगी की मौत का सदमा, मैंने कहा। मुझे यकीन नहीं। सदमे के असर से बेख्तियारी में इतनी बातें उसकी जबान से निकल गईं। मगर फर्ज करो कि वो नफ्सियाती तब्दीली इसमें इससे भी कबल पैदा हो चुकी थी, तो किन बातों किन हालात ने ये तब्दीली पैदा की? पायरो ने कहा। मुझे कुछ पता नहीं, मैंने कहा। सोचो हस्टिंग्स, सोचो, जरा अपने दिमाग के खाकी मादों को काम में लाओ, पायरो ने कहा। सच, मैंने कहा। आखिरी बार हमें उसे देखने का मौका कब मिला था? पायरो ने पूछा। खाने के वक्त, मैं बोला। बिल्कुल ठीक। इसके बाद हमने उसे मेहमानों को खुशामदीद कहते हुए देखा, और ये एक रस्मी अंदाज था। मगर खाने के बाद क्या हुआ? पायरो बोला। वो मारा। वो काफी देर तक, कम से कम 20 मिनट गैर हाजिर रही। मगर फोन पर लोग इतने अरसे तक गुफ्तगू नहीं करते। मिस निक की किस्से के फोन पर गुफ्तगू होती रही। और क्या वो सच में टेलीफोन ही करने गई थी? हमें मालूम करना है हस्टिंग्स कि इस 20 मिनट के अरसे में क्या वाकयात रौनमा हुए, क्योंकि यही वो गोशा है जहां मुझे सुराग मिलने की पूरी उम्मीद है, पायरो बोला। सच? मैंने पूछा। मेरे खुदा, मैं हमेशा से ये कहता आया हूं कि मिस निक कोई बात छुपाए हुए है। वो समझती है कि उसका कत्ल के वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं, मगर मैं हरकुली पायरो बेहतर जानता हूं इसका यकीनन कोई ताल्लुक है, क्योंकि मैं शुरू से महसूस कर रहा हूं कि इस मामले में कोई कमी है। अगर इसमें कमी ना होती तो सारा मामला मेरे लिए बिल्कुल साफ होता। अब जबकि ये मामला मेरी समझ से बाहर है, तो यकीनन ये गुमशुदा कड़ी ही मामले की बुनियाद है। मैं जानता हूं कि मैं ठीक रास्ते पर चल रहा हूं, पायरो कह रहा था। मुझे मेरे सवालों का सही जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि तब ही मैं सारा मामला समझ सकता हूं, वो कहता रहा। अच्छा खैर,
پہلے ہم غسل وغیرہ سے فارغ ہو لیں، میں نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ غسل کرنے کے بعد تھکن اور کسل مندی کے سارے آثار زائل ہو گئے اور میں اپنے آپ میں نئی زندگی محسوس کرنے لگا۔ ناشتہ کرتے ہوئے میں نے اخبار پر نظر دوڑائی تو مائیکل اسٹیون کی موت کی تصدیق ہو گئی۔ بہادر اسٹیون لقمہ اجل ہو چکا تھا۔ جیسے ہی میں نے ناشتہ ختم کیا ویسے ہی فریڈریکا رائس کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اس وقت ایک چھوٹا سا سیاہ ماروکین کا فراک جس میں سفید کالر لگے ہوئے تھے پہنے ہوئے تھی۔ اس کا حسن اپنے شباب پر تھا۔ میں مسٹر پائرو سے ملنا چاہتی ہوں، کیا وہ اٹھ چکے ہیں؟ اس نے کہا۔ چلیے میں لیے چلتا ہوں، وہ کمرہ نشست میں ہوگا، میں نے کہا۔ شکریہ، وہ بولی۔ آپ کی گزشتہ شب بے چینی اور بے خوابی کی نظر تو نہیں ہو گئی؟ میں نے کمرہ توام سے نکلتے ہوئے پوچھا۔ واقعہ بہت افسوسناک تھا، فریڈریکا نے سوچتے ہوئے کہا، مگر میری اس غریب سے اس قدر جان پہچان نہیں تھی جتنی کہ نک سے ہے، وہ بولی۔ کیا آپ کی کبھی بھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی؟ میں نے پوچھا۔ صرف ایک بار، جبکہ میں اسکار بورڈ میں تھی، وہ نک کے یہاں کھانے پر آئی تھی، وہ بولی۔ اس کے والدین کے لیے حادثہ تازیانے سے کم نہیں ہوگا، میں نے کہا۔ بڑا ہی ہولناک واقعہ ہے، وہ بولی۔ اس کا لہجہ بالکل بے اثر تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس میں پندار بہت ہی زیادہ ہے اور اس کی نظر میں اس چیز کی کوئی حقیقت اور اہمیت نہیں جس کا تعلق اس کی ذات سے نہ ہو۔ پائرو ناشتہ ختم کر کے بیٹھا اخبار دیکھ رہا تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر نہایت خوش اخلاقی سے مسز رائس کا خیر مقدم کیا۔ فرمائیے، غلام آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہے؟ پائرو نے کرسی پیش کرتے ہوئے کہا۔ مسز رائس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کیا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے دونوں ہاتھ کرسی پر ٹکے ہوئے تھے اور نظریں سامنے دیوار پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے فوراً سلسلہ کام شروع نہیں کیا۔ اس کی خاموشی میرے لیے سہانے روح تھی۔ مسٹر پائرو، اس نے طویل خاموشی کے بعد کہنا شروع کیا، میرے خیال میں اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ گزشتہ شب جو کچھ ہوا اس کا اصل شکار نک کو ہونا چاہیے تھا، وہ بولی۔ جی ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، پائرو بولا۔ مسز رائس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ نک پر کسی بزرگ کا سایہ ہے، وہ بولی۔ اس کا لہجہ کچھ اس قدر بدلا ہوا تھا کہ میں اس تبدیلی کا مطلب سمجھنے سے قاصر رہا۔ کہتے ہیں جس کا محافظ ہو خدا، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ پائرو نے جواب دیا۔ ممکن ہے، اس کے لہجے میں تھکن تھی۔ چلنے میں خاموش رہ کر اس نے دوبارہ سلسلہ کرام شروع کیا۔ میں آپ سے معافی کی طلبگار ہوں مسٹر پائرو، کل رات تک مجھے آپ کی باتوں کا یقین نہیں تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ معاملہ اس قدر سنگین ہو سکتا ہے، وہ بولی۔ کیا واقعی بانو؟ پائرو نے کہا۔ میں جانتی ہوں کہ معاملے کے ہر پہلو کا بغور جائزہ لیا جائے گا اور اس میں نک کے قریبی حلقے سے تعلق رکھنے والے شک و شبے سے بری نہیں۔ اگرچہ یہ مزہ کا خیز معلوم ہوتا ہے مگر اسے چھٹکارا نہیں۔ میں ٹھیک کہتی ہوں یا نہیں مسٹر پائرو؟ وہ مسز رائس بولی۔ آپ بہت ذہین ہیں، پائرو بولا۔ آپ نے پچھلے دنوں مجھ سے ٹاؤسٹاک کے متعلق معلوم سوالات کیے تھے۔ اس وقت میں نے راست گوئی سے کام نہیں لیا تھا مگر اب حالات بدل چکے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ دیر سویر سچائی ظاہر ہو کر رہے گی، اس لیے بہتری اسی میں کہ میں آپ کو حقیقت سے آگاہ کر دوں۔ میں ٹاؤسٹاک نہیں گئی تھی، مسز رائس بولی۔ نہیں گئی تھی؟ پائرو نے پوچھا۔ گزشتہ ہفتے کے آغاز میں مسٹر لازرس کے ہمراہ میں موٹر پر ان اطراف میں آئی تھی۔ ہم کسی کو چہمگوئیاں کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے۔ ہم لوگ ایک چھوٹے سے قصبے میں جس کا نام شیلا کوم ہے ٹھہرے تھے، مسز رائس نے کہا۔ یہ قصبہ یہاں سے 7 میل دور ہے نا؟ پائرو نے پوچھا۔ کم و بیش، وہ بولی۔ بانو، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ مسٹر لازرس سے دوستی کب ہوئی؟ پائرو نے پوچھا۔ 6 ماہ کا عرصہ ہوا کہ میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، وہ بولی۔ اور آپ انہیں چاہتی ہیں؟ پائرو نے پوچھا۔ اس نے لاپرواہی سے شانہ جھٹک دیا۔ وہ صاحب ثروت ہے، وہ بولی۔ اوہ ہاں ہاں، یہ بہت معیوب بات آپ نے کی ہے، پائرو چیخا۔ وہ مسرور نظر آ رہی تھی۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ آپ کو تکلیف دینے کی بجائے وہ باتیں میں خود ہی کہہ دوں جو آپ کہنا چاہتے ہیں، وہ بولی۔ واقعہ بہت ہوشیار ہیں، پائرو نے کہا۔ آپ مجھے ایک سند دیجئے، مسز رائس یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ اور کچھ کہنا نہیں چاہتی بانو؟ پائرو نے پوچھا۔ جی نہیں، اب میں مس نک سے ملاقات کرنے جا رہی ہوں، مسز رائس نے کہا۔
آپ بہت نیک سیرت ہیں، میں آپ کی صاحب گوئی کے لیے آپ کا مشکور ہوں۔ پائرو بولا۔ وہ غور سے اس کو دیکھنے لگی جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر پھر سوچ کر بغیر کچھ کہے مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ یہ ہوشیار ہے، مگر ہرکلی پائرو اس سے بھی زیادہ ہوشیار ہے، ہرکلی پائرو نے کہا۔ تمہارا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ یہ کہ لازرس کی امارت کا سکہ میرے دل میں بٹھانے کا یہ اچھا طریقہ تھا، پائرو بولا۔ اس کی باتوں سے میں گھبرا تو گیا تھا۔ میرے عزیز، تمہیں ہمیشہ صحیح رد عمل غلط موقع پر ہوتا ہے۔ یہاں اعلیٰ ذوق یا بد ذوق ہونے کا سوال نہیں۔ اگر بیگم رائس کا کوئی ایسا پرستار ہے جو دنیا کا سکھ چین اس کے قدموں پر لا کر رکھ دے، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ مسز رائس اپنی عزیز ترین سہیلی کو ایک قلیل رقم کے لیے قتل کر دے، پائرو نے کہا۔ اف، میری زبان سے نکل گیا۔ جی ہاں، اف، پائرو بولا۔ تم نے اسے اسپتال جانے سے باز کیوں نہیں رکھا؟ میں نے پوچھا۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ ہرکلی پائرو کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اسے اس کی سہیلی سے ملنے سے روکے؟ اس کام کے لیے ڈاکٹر اور نرس موجود ہیں، پائرو بولا۔ کہیں نک کی سفارش پر وہ لوگ اسے اندر نہ جانے دیں، میں نے کہا۔ میرے اور تمہارے سوا کوئی بھی اس سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ چلو اب ہم بھی چلیں، پائرو بولا۔ زور سے باہر کا دروازہ کھلا اور جارج چیلنجر طوفان کسی قیامت خیزی کے ساتھ داخل ہوا۔ اس کا دھوپ میں جھلسا ہوا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ دیکھیے مسٹر پائرو، آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا۔ میں نے اس نرسنگ ہوم کو فون کیا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ نک کی حالت کیسی ہے اور میں اس وقت کس سے مل سکتا ہوں۔ مجھے جواب ملا کہ اس کو میں دیکھ بھی نہیں سکتا کیونکہ ڈاکٹر کی اجازت نہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ کارستانی آپ کی ہے یا نک واقعی بے حد بیمار ہے؟ وہ کہہ رہا تھا۔ باور کیجئے محترم، نرسنگ ہوم کے قواعد اور ضوابط بنانا میرا کام نہیں۔ مجھے اس خیال سے وحشت ہوتی ہے۔ آپ کیوں نہیں اس ڈاکٹر سے بات کرتے؟ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، یاد آیا، گراہم۔ ڈاکٹر گراہم سے فون پر معاملات طے کر لیتے ہیں، پائرو نے کہا۔ میں ان سے گفتگو کر چکا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ نک خاطر خواہ طور پر روبہ صحت ہے۔ یہ تو ڈاکٹروں کا عام اندازہ گفتگو ہے۔ میں ان کے تمام ہتھ کنڈوں سے واقف ہوں کیونکہ میرے چچا خود ایک اچھے ڈاکٹر ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ کس طرح عزیزوں اور دوستوں کو دم دلاسے دیتے ہیں، چیلنجر بول رہا تھا۔ اس لیے مجھے یقین نہیں کہ نک کسی سے ملنے سے انکار کرے۔ پائرو نے شفقت سے اسے دیکھا اور مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ناچنے لگی۔ میرا مشاہدہ ہے کہ پائرو کے دل میں عاشقوں کے لیے کافی جگہ ہے۔ میری بات غور سے سنیے۔ اگر ایک آدمی کو اجازت دے دی گئی تو پھر دوسروں کو باز رکھنا جو شیر لانے سے کم نہ ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یا تو سب کو اجازت دے دی جائے یا پھر کسی کو بھی نہیں۔ ہم لوگوں کے پیش نظر مس نک کا تحفظ ہے۔ وہ جس قدر مجھے عزیز ہے اسی قدر آپ کو بھی ہے، کیوں؟ ہے نا؟ اس کی زندگی کا تقاضا ہے کہ کسی کو بھی اس سے ملنے کی اجازت نہیں دی جائے، پائرو نے کہا۔ میں سمجھ گیا، مگر چیلنجر نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ بس بس، اب اور ایک لفظ نہیں۔ ہمارے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں انہیں اپنے درمیان ہی رکھیے گا اور آپ بھی بھول جائیے، اور میں بھی۔ ہوشیاری اور احتیاط وقت کا تقاضا یہی ہے، پائرو نے کہا۔ میں اپنی زبان بند رکھوں گا، چیلنجر نے جواب دیا، لیکن دروازے کے قریب پہنچ کر وہ پھر رکا۔ پھولوں پر کوئی پابندی نہیں؟ جی نہیں، پائرو نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اور اب ہسٹنگز، چیلنجر کی رخصت ہوتے ہی پائرو مجھ سے مخاطب ہوا۔ جب تک کمانڈر چیلنجر، بیگم رائس اور ممکن ہے مسٹر لازرس کا پھول والے کے یہاں پر سامنا ہو، چلو ہم لوگ چپکے سے مس نک سے ملائیں، پائرو بول رہا تھا۔ اور اس سے تینوں سوالوں کے جواب حاصل کریں، میں نے پوچھا۔ ہاں، سوال تو پوچھنا ہی ہے، مگر میں جواب جانتا ہوں، پائرو بولا۔ کیا؟ میں نے کہا۔ ہاں، مجھے جواب معلوم ہے، پائرو بولا۔ ذرا میں بھی تو سنوں، میں نے کہا۔ نہیں، تم مس نک کی زبانی سن لینا، پائرو نے کہا۔ پھر جیسے میرے ذہن سے ان باتوں کو مٹانے کے لیے اس نے ایک کھلا لفافہ میرے آگے کر دیا۔ لفافے کے اندر اس کی ماہر کی رپورٹ موجود تھی جسے پائرو نے مس نک کے گھر اس کے دادا کی تصویر کی قیمت کا اندازہ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ رپورٹ میں لکھا تھا کہ تصویر کی قیمت کسی طرح بھی 20 پاؤنڈ سے زیادہ نہیں۔ ایک معاملہ تو اس طرح صاف ہو گیا، پائرو نے کہا۔ جی ہاں، اس سوراخ میں چوہے نہیں۔ میں نے پائرو کا ایک پرانا استعارہ استعمال کیا۔ تو تمہیں یہ یاد ہے؟ اس سوراخ میں چوہے نہیں، لازرس کی پیشکش تھی 50 پاؤنڈ، جبکہ تصویر 20 سے زیادہ کی نہیں۔ لازرس جیسے زیرک سے یہ غلطی کیسے ہوئی ہے؟ پائرو نے کہا۔
خیر چلو چلنا چاہیے، میں بولا۔ نرسنگ ہوم ایک پہاڑی پر واقع تھا۔ ایک سفید پوش خانسامہ نے دروازے پر ہمارا استقبال کیا۔ ہم لوگ ایک چھوٹے سے کمرے میں لے جائے گئے اور ابھی ہم لوگ بیٹھے ہی تھے کہ ایک چست اور پھرتیلی نرس داخل ہوئی۔ پائرو پر نظر پڑتے ہی اس کو اطمینان ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے جیسے ڈاکٹر نے مس نک بکری کے متعلق ہدایت دینے کے ساتھ ساتھ پائرو کا حلیہ ٹھیک ٹھاک بیان کر دیا تھا۔ اس بکری کی رات تو بڑے آرام سے بیتی۔ آپ ان سے ملنے آئے ہیں نا؟ نرس نے کہا۔ ایک خوبصورت کمرے میں نک آرام کر رہی تھی۔ آہنی پلنگ پر پڑی ہوئی وہ بالکل ایک تھکی ہوئی ننھی سی بچی نظر آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ سفید اور آنکھیں کثرت گریا سے سرخ ہو رہی تھی۔ میں آپ کی زحمت کے لیے بے حد مشکور ہوں، نک نے بےلوچ آواز میں کہا۔ پائرو نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ہمت کیجئے بانو، اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ پائرو کی باتوں نے اسے پریشان کر دیا۔ اف، اس کی زبان سے نکلا۔ کیا اب بھی آپ مجھے نہیں بتائیں گی کہ آج کل آپ کیوں پریشان رہتی، یا مجھے خود کوئی رائے قائم کرنی پڑے گی؟ میری دلی ہمدردی آپ کے ساتھ ہے، پائرو نے کہا۔ نک کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ جلد ہی اس نے خود کو سنبھال لیا۔ نچلی منزل سے میگی اپنے کوٹ کے متعلق استفسار کی جا رہی تھی، مگر جب اسے کوٹ نہیں ملا تو اس نے میرا شال اوڑھنے پر اکتفا کی۔ مجھے پاؤڈر درست کرنے میں کچھ دیر ہو گئی تھی، مگر جب میں باہر آئی تو اس کا قصہ تمام ہو چکا تھا۔ وہ بولی۔ آپ کے لیے صدمہ بڑا ہی جان کا تھا، پائرو بولا۔ آپ سمجھے نہیں، غم و غصے سے میرا سینہ جہنم بنا ہوا تھا۔ میں مرنا چاہتی تھی، مگر شومیی تقدیر نے مجھے زندہ چھوڑ دیا، اور نہ جانے کب تک اسٹیون کی موت کے بعد یہ دنیا میرے لیے بے کیف رہے گی، مس نک بولی۔ غریب بچی، پائرو بولا۔ میں زندہ رہنا نہیں چاہتی، یہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں اور اب بھی کہتی ہوں، وہ بولی۔ میں جانتا ہوں ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک ایسا وقت ضرور آتا ہے جبکہ وہ زندگی پر موت کو ترجیح دینے پر مجبور ہو جاتا ہے، مگر یہ وقتی اور عارضی ہوتا ہے۔ میری باتیں اس وقت آپ کے لیے حقیر اور بے سود ہیں، آپ انہیں بکواس سے زیادہ نہیں سمجھتی، مگر ایک وقت آئے گا، پائرو نے کہنا چاہا، جبکہ میری شادی کسی اور سے ہو جائے گی اور میں اسٹیون کو بھول جاؤں گی، مگر ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اور کبھی نہیں ہوگا۔ وہ پلنگ پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت وہ بڑی پیاری لگ رہی تھی، اس کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں اور گال تمتماتے ہوئے تھے۔ پائرو نرمی سے گویا ہوا، نہیں، میں کوئی ایسی بات نہیں سوچ رہا تھا۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو ایک ہیرو کا پیار نصیب ہے۔ آپ کی اس سے ملاقات کیسے ہوئی تھی؟ پائرو نے پوچھا۔ لی ٹوکوے میں، سال بھر ہونے کو ہے، شاید ستمبر کا مہینہ تھا، مس نک نے کہا۔ اور آپ کی اس سے منگنی کب ہوئی تھی؟ پائرو نے پوچھا۔ کرسمس کے بعد ہی، مگر یہ پوشیدہ رکھا گیا تھا، نک بولی۔ ایسا کیوں؟ پائرو نے پوچھا۔ اسٹیون کے چچا سر میتھیو کی وجہ سے۔ اسے عورتوں سے سخت نفرت تھی، وہ پاگل تھا، اس کے دل میں یہ بات جاگزی ہو گئی تھی کہ عورتیں انسان کی زندگی تباہ کر دیتی ہیں۔ اسٹیون اپنے چچا کا رہین منت تھا اور وہ اسے بے حد عزیز تھا۔ اس نے اسٹیون کو جہاز بنوا کر دیا تھا اور اس کی بڑی خواہش تھی کہ اسٹیون دنیا کے گرد چکر لگانے میں کامیاب ہو جائے، مگر افسوس اس کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ نک بول رہی تھی۔ اگر اسٹیون اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جاتا تو وہ انعام میں مجھے مانگ لیتا، مگر اسٹیون کا خیال تھا کہ اگر یہ راز قبل از وقت افشا ہو گیا تو پھر ہمارا خدا ہی حافظ ہے، اس لیے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میرا اس معاملے سے کوئی بھی ہمراز نہیں ہوگا۔ مس نک نے کہا۔ کاش کم از کم آپ نے اگر مجھ سے یہ کہہ دیا ہوتا، پائرو بولا۔ نک حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یقیناً اس کا تعلق مجھ پر ہونے والے پراسرار حملوں سے نہیں ہو سکتا، اور پھر میں آپ سے یہ بھی کیسے کہہ سکتی تھی جبکہ اسٹیون سے عہد و پیمان کر چکی تھی، مگر میرے لیے پریشانی ناقابل برداشت تھی۔ دل میں ایک نامعلوم سا خوف گھر کیے ہوئے تھا۔ دوست احباب مختلف خیالات کا اظہار کرتے اور میں دم سادھے سنتی اور دل میں پیچوتاب کھا کر رہ جاتی۔ الفاظ زبان پر آ کر رہ جاتے۔ وہ کہہ رہی تھی، اس کے قبل بھی ایک بار وہ اسی طرح گم ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ ہندوستان جا رہا تھا، اس کا جہاز خراب ہو گیا تھا اور راستے میں اسے اترنا پڑا۔ پھر جب جہاز کی مرمت ہوگی تو وہ واپس آیا۔ اس بار میں خود کو یہ کہہ کر ڈھارس بندھاتی رہی کہ اس دفعہ بھی ایسا ہی کوئی واقعہ پیش آیا ہوگا
اور پھر دیر سویر ضرور واپس آ جائے گا، مگر یہ بھی صرف کل رات تک۔ اور اس کی آواز بھر آ گئی۔ آپ نے مسز رائس سے اس معاملے پر تبادلہ خیال نہیں کیا؟ پائرو نے پوچھا۔ بعض اوقات خواہش تو بہت ہوتی تھی، وہ بولی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بھاگ گئی ہو؟ پائرو نے پوچھا۔ نہیں، نک نے چند لمحے سوچ کر جواب دیا۔ اس نے کبھی کچھ کہا تو نہیں، مگر وقتاً فوقتاً وہ اشاروں کنائیوں میں ہماری دوستی کا ضرور ذکر کرتی رہتی تھی۔ وہ بولی، اسٹیون کے چچا کے انتقال کے بعد بھی آپ نے اپنی منگنی کو پردہ راز میں رکھا؟ آپ جانتی ہیں نا کہ ان کا 1 ہفتہ ہوا انتقال ہو گیا، پائرو نے کہا۔ میں جانتی ہوں، میں چاہتی تو اپنی منگنی کا کھلے بندوں کا اعلان کر دیتی، مگر یہ کوئی محتسن اقدام نہ ہوتا۔ دنیا جب ان کی موت کا سوگ منا رہی ہوتی، اس وقت میرا رد عمل غرور کے مترادف ہوتا، اخبار کے نمائندوں کا لامتناہی تانتا بن جاتا۔ شہرت کا سستا طریقہ نہ تو قابل ستائش ہے اور نہ ہی قابل عمل، وہ بولی۔ میں آپ سے متفق ہوں بانو، آپ اعلانیہ تو یہ نہیں کر سکتی تھی، مگر نجی گفتگو میں کسی دوست کو ہمراز بنا سکتی تھی، پائرو نے کہا۔ میں نے اشارتاً ایک آدمی سے اس کا ذکر کیا تھا، اب پتہ نہیں اسے میری باتوں کا کس قدر یقین آیا، نک بولی۔ پائرو نے سر ہلا دیا۔ آپ کے تعلقات آپ کے چچا زاد بھائی مسٹر واز سے خوشگوار ہیں؟ اس اچانک موضوع گفتگو بدل کر دریافت کیا۔ واز، اس کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ نک نے پوچھا۔ جی کچھ نہیں، میں یوں ہی ذرا سوچ رہا تھا، پائرو نے کہا۔ میری بھلائی ہمیشہ اس کے پیش نظر رہی ہے، مگر میں سمجھتی ہوں کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتا، نک بولی۔ مگر میں نے تو سنا ہے کہ وہ آپ پر جان چھڑکتا ہے، پائرو نے کہا۔ واز میری طرز رہائش کو ناپسند کرتا ہے، اسے شراب، میرے دوست احباب، میری باتیں اور میرا رنگ اچھا نہیں لگتا ہے، مگر ان تمام باتوں کے باوجود وہ مجھے اپنے دل سے دور نہیں کر سکتا۔ اسے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ میری زندگی کی سدھار کے رہے گا، مس نک نے کہا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ مقامی حالات آپ نے کس سے معلوم کیے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ آپ کسی سے مت کہیے گا، مسز کرافٹ سے میری کچھ باتیں ہوئی تھیں، انہیں سے مجھے ان باتوں کا علم ہوا ہے، پائرو نے کہا۔ مسز کرافٹ بڑی دلچسپ خاتون ہے، بشرط یہ کہ اس کے لیے آپ کے پاس وقت ہو، بے حد جذباتی عورت ہے، وہ بولی۔ میں خود بھی تو قدامت پرست اور جذباتی ہوں۔ کیا سچ؟ میں تو کہوں گی کہ آپ کے مقابلے میں کیپٹن ہسٹنگ زیادہ جذباتی واقع ہوئے ہیں، مس نک نے کہا۔ خفت سے میرا چہرہ تما اٹھا۔ ذرا ہسٹنگز کا غصہ ملاحظہ ہو، پائرو میری پشیمانی سے خوش ہو کر بولا۔ آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے، ہسٹنگز ہے جذباتی ہی، پائرو بولا۔ ہرگز نہیں، میں نے غصے میں بھر کر کہا۔ ہسٹنگز فطرتاً بہت نیک ہے اور یہ میرے کام میں، پائرو نے کہنا چاہا۔ بکواس نہ کرو، میں بولا۔ یہ کسی چیز میں بھی برائی دیکھنے پر رضامند نہیں، مگر جب اسے برائی نظر آ جاتی ہے تو غصہ اور شرم سے اس کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ اس کا دل سونے کا ہے، پائرو نے کہنا چاہا۔ نہیں پیارے، تم میری تردید نہیں کر سکتے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ میں آپ دونوں صاحبان کا بے حد مشکور ہوں، آپ دونوں نے بڑی محبت کا ثبوت دیا ہے، میں بولا۔ میں بانو، یہ تو کچھ بھی نہیں، ابھی تو ہمیں بہت کچھ کرنا ہے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ یہاں پر رہیں اور جو کچھ آپ سے کہا جائے اس پر عمل کریں، پائرو بولا۔ نک نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا۔ آپ جو کچھ کہیں گے میں اس پر عمل کروں گی۔ موجودہ حالات میں آپ اپنے کسی دوست سے ملاقات نہ کریں، پائرو بولا۔ ٹھیک ہے، میں کسی سے ملنا بھی نہیں چاہتی، وہ بولی۔ اس کھیل میں آپ تماش بین ہیں اور میں تماشا دکھانے والا۔ اچھا تو اب اجازت، پائرو نے کہا۔ اس نے دروازے تک پہنچ کر پوچھا۔ آپ نے ایک بار ایک وصیت نامے کا ذکر کیا تھا، وہ وصیت نامہ کہاں ہے؟ پائرو نے کہا۔ ادھر ادھر کہیں پڑا ہوگا، مس نک بولی۔ آخری کوٹھی میں؟ پائرو نے پوچھا۔ ہاں، وہ بولی۔ دراز میں بند ہے؟ پائرو نے پوچھا۔ مجھے کچھ یاد نہیں، اس نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ میری کوئی بھی چیز ٹھکانے سے اپنی جگہ پر نہیں رہتی، کاغذ وغیرہ میں لائبریری میں رکھتی ہوں، ممکن ہے وصیت نامہ بھی وہیں ہو یا پھر میرے کمرہ خواب میں، نک نے کہا۔ پھر آپ مجھے تلاشی کی اجازت دے دیجئے، پائرو نے کہا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، نک نے کہا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔